کیا بلکہ آپ کے لوگوں کو اس طرح سے درندگی کرتے ہوئے مارا. کیا یہ ہم سب کا کولیکٹیو ایشو نہیں ہے؟ ڈسائڈ آن کریٹیکل تھنگس. چھوڑ دیں, میں نے بیٹ کس کا لگایا, چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو, چھوڑ دیں مدر بھٹی صاحبہ کو, چھوڑ دیں بشرا میڈم صاحبہ کو. دیکھیے ہمیں یہاں پہ جاگنا ہے. ہمیں اس طرف کے ساتھ ایک باپ ہوتے ہوئے, ایک ماں ہوتے ہوئے, ایک بہن ہوتے ہوئے, ایک بیٹی ہوتے ہوئے ہمیں یہ درد رکھنا ہے کہ وہ لوگ, نہتے لوگ جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ ایک پیسفل ایجوکیشن کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر اس طرح سے بروٹیلٹی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ رائٹ کون دیتا ہے جس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمارے ملک میں آئین بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں؟ مان لیا آپ نے سب اداروں سمیت ان کو گھر کی لونڈی بنا لیا, انہیں غلام بنا لیا, آپ پپٹ بن گئے. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس صوبے پہ ہم براجمان ہیں اس صوبے کے لوگ انسان تو ہے نا. اور ہم سب کے اوپر, میں یہ سمجھتی ہوں یہ فرض ہے مسلمان ہونے کا, پاکستان کے شہری ہونے کا. چھوڑ دیں ہم مسلمان بھی نہیں ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن 1973 کو ماننے والے ہیں. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جب بھی آئین کے اوپر شب خون مارا گیا ہمیں اس دن جاگنا چاہیے تھا جب 26ویں غیر آئینی ترمیم لائی گئی؟ سوچیں اس بات کو. ہم تب کیوں کھڑے نہیں ہیں, تب ہم نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ مان لیا نہیں کہ ہماری غلطی ہے, کیونکہ ہم بھی کسی معاشرے کا حصہ ہیں, مجبور ہیں, کہیں ماں ہوتی ہوں, کہیں باپ ہوتی ہوں, بہت سے خوف ہوتے ہیں ہمارے اندر. لیکن ہمیں آواز بننی ہے, مضبوط آواز بننی ہے. اس ٹائم آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کو مارا گیا, کیوں مارا گیا, کس نے مارا. سوال کریں اس سے, کیوں مارا, کس لیے مارا؟ یہ ہم سب نے سوال کرنا ہے اور اس کا جواب لینا ہے. ہمیں سب سے پہلے انسانیت کو دیکھنا ہے, انسانیت کی بات کرنی ہے. اب جب ہمارے اندر انسانیت نہیں رہے گی نا تو ہمارے اندر کوئی مذہب نہیں ہوئے گا, پھر ہم کسی کے پروردہ نہیں ہوئیں گے. بات یہاں پہ 2 دن پہلے یہیں پہ میں نے ایسے ہی اپنے ہی سینئر اور چھوٹے بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ نوجوان, میرے چھوٹے بھائی, میرے بزرگ, ہم ان کی انڈر لیڈرشپ یا زیر سایہ, ایک بات ہمارے پاس اللہ نے ایک موقع دیا ہے, ہر انسان کو اللہ پاک ایک موقع دیتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے لیے یہ بہترین چوائس ہے. لاسٹ جو پنجاب بار کا الیکشن تھا, ہمارا اتنا وزڈم نہیں تھا, ہماری اتنی سوچ نہیں تھی, ہماری اتنی سمجھ نہیں تھی, ہم نے جو کچھ بھی کیا. لیکن اب ہمیں اس ٹائم اپنے چھوٹوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان سے ریکویسٹ کرنی ہے, ان سے ترلا کرنا ہے. سمجھ لیجئے یہ حق و باطل کا معرکہ ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ عام وکیل کی بات نہیں ہوتی ہے. میں ایک عام وکیل ہوں, میرا بیک گراؤنڈ کسی وکلا کے گھر سے نہیں ہے. دوسری بات, ہم نے عام وکیل کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ. ہم نے بات کرنی ہے بلیک کوٹ کی ڈگنیٹی کی, ہم نے بات کرنی ہے رول آف لا کی, ہم نے بات کرنی ہے آئین و قانون کی بالادستی کی, ہم نے بات کرنی ہے عام انسان کی. جیسا کہ آج ہوا, یہ کیوں ہوا؟ یہ صاحب بصیرت جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, اس بات کے اہل ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں, وہ آواز اٹھائیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ اور کر سکتے ہیں وہ کریں. بات پھر ہم کر لاتے ہیں کہ پنجاب بار کا الیکشن عام الیکشن نہیں ہے. یہ وہ الیکشن ہے جس سے آپ کے ملک کے آنے والے دنوں میں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں آپ کا پاکستان بار, اس کے بعد آپ کی لا میکنگ باڈیز, اس میں آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے, اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس حق و باطل کے مارکے کا آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ ہے ووٹ کا. آپ نے اپنے اسٹمپ کے تھرو ریجیکٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے آئین و قانون کی دھجیاں اکھیڑی, جنہوں نے رول آف لا کو تباہ کیا. جس کی مثال آج کا دن, آج صبح وہ سورج جو ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس تکلیف کو, اس دکھ کو صرف آرڈنری نہیں لینا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے وہاں جو ایک بچہ شہید ہوا وہ میرا بیٹا ہے, وہاں جو ایک بھائی شہید ہوا وہ میرا بھائی ہے, وہاں جو ایک بزرگ شہید ہوا وہ میرا بزرگ ہے, وہاں جو بچیوں کو, چھوٹی سی بچیوں کو جس طرح سے نوچا گیا, جس طرح سے باپردہ عورتوں کو گھسیٹا گیا, ہمیں اس کے لیے آواز بننا ہے اور ہمیں اس کے لیے چینج لانا ہے. ہمارے پاس یہ موقع ہے. میرا رب غفور رحیم ہم سب کو ایک موقع دیتا ہے, ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنا یہ قیمتی ووٹ, اس کے ذریعے ہم چینج لا سکتے ہیں. اور یہ ٹائم, یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے. ہم نے ان قوتوں کو پچھاڑ گرانا ہے جو ہمارے ملک میں ظلم و بربریت کا حصہ ہیں اور جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں, چاہے وہ بار کونسلس کے ذریعے ہوئے, چاہے وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ہوئے,
चाहे वो आज का सुबह का सूरज किस तरह से लोगों को जिंदा मारने के बाद उनकी लाशों को जलाने का सूरज। आप सबके